الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وصل نو سنبھال گئے سیٹی نہ آگے۔ جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ، پڑھیے ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ واجب الاحترام فخر سادات محترم جناب پیر سید محمد محبوب دین شاہ صاحب، واجب الاحترام فخر سادات محترم جناب پیر سید محمد حسن رضا شاہ صاحب، اسٹیج کی زیب و زینت بہت ہی عزت و احترام کے لائق معزز علماء ذیشان، سینوں میں قرآن پاک کی دولت سمائے حفاظ قرآن، دور و نزدیک سے اللہ پاک کی محبت اور دین متین کے شوق میں تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، اس خوبصورت بزم میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم استاد الفاظ حضرت مولانا محمد اقبال آمدانی صاحب اور آپ کے جملہ معاونین کو اس عظیم و شان درسگاہ اسلام کہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور ان کو دارین میں جزائے خیر اور جزائے کثیر عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے علامہ صاحب کا خوبصورت اصلاحی بیان سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ پہلی گزارش کہ اللہ کے گھر میں آپ حضرات نے تعاون کیا، مالک قبول فرمائے اور کوشش کریں اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے، زیادہ دیا ہے تو زیادہ تعاون کریں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا دنیاوی فائدہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں جتنا دیں گے اللہ پاک دنیا میں اس کا کئی گنا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک کے بدلے کم از کم دنیا میں 10 کا وعدہ ہے، اور انسان جتنا خلوص سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا، مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کی اولاد سنبھالے گی، آپ کے ساتھ کفن میں قبر میں کوئی چیز بھی نہیں جائے گی۔ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خدا کے راستے میں لگا دیا، وہ مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔
اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ حضرات جتنا حصہ لیں گے، جب تک یہاں پر سجدے ہوتے رہیں گے، صدیوں بعد بھی اس کا نور آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تیسری گزارش کہ یہ درسگاہ اسلام ہے اور یہاں بچے زیر تعلیم ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور قرآن کے نور سے سینوں کو منور کر رہے ہیں۔ وہ علماء اور حفاظ جو مدارس چلا رہے ہیں، یہ مجاہدین اسلام ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مدارس کا کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہوتا، سرکاری طور پر کوئی معاونت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے یہ مدارس دینیہ چلتے ہیں۔ لہذا اپنے عشر میں، اپنی فصلوں میں، اپنی زکوٰۃوں میں اور دیگر اپنے دینی اخراجات میں ان مدارس کا حق ضرور رکھا کریں، زیادہ سے زیادہ رکھا کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے خرچ سے اگر بچہ قرآن پڑھ جائے، حدیث پڑھ جائے، تو وہ جب تک دین متین پڑھتا پڑھاتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں چند الفاظ آپ کے گوش گزار کروں گا تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تحت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہوں پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا واضح صریح دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو میں نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کیا ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے دل اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر نبی آخر الزمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی ہے، اس کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں جو لوگ ایمان لائے، ان کو صحابیت کا درجہ ملا، ان کو حضور کی اہل بیت کا درجہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے اور شانوں کو بہت بلند و بالا کر دیا۔ اب خالق کائنات مخاطب ہے ہم سے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ ذرا بولیے، ہم کون ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ پہلے چند لفظوں میں یہ بیان کر دوں۔ عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ انسان کا عقیدہ انسان کو مسلمان بناتا ہے، عقیدہ انسان کو ہندو بناتا ہے، عقیدہ انسان کو عیسائی بناتا ہے، اور عقیدہ ہی انسان کے مذہب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ اسلامی ہے۔ اور اسلامی عقائد و نظریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کا رازق ہے، اور کل کائنات پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسانے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی شانیں بے شمار ہیں اور ہر شان بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ پاک کی ذات کے بعد میرے آقا نبی مکرم سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دنیا میں آنے والے آخری رسول ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ حضور کی ذات کے لیے عقیدہ رکھنا ایمان میں ضروری ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کی رسالت اور نبوت پر یقین رکھنا اور اعتماد رکھنا، اور کسی ایک نبی کے متعلق بھی شک و شبہ اور گستاخی
کا شائبہ دل میں نہ ہونا یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ ہر نبی پر ایمان اور ہر نبی کا ادب و احترام یہ ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگلی بات، اللہ پاک کی ایک نوری مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں کا ادب کرنا، احترام کرنا اور تمام فرشتوں پر یقین و اعتماد رکھنا کہ اللہ کی مخلوق ایک نوری ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے اور اس پر بھی یقین رکھنا از حد لازم و ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تقدیر من جانب اللہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر کا خالق ہے، اس پر بھی یقین و ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ساری کائنات نے مر جانا ہے، اس پر ہندو کو بھی اعتماد ہے اور اس پر سکھ کو بھی یقین ہے اور اس پر تحریہ بھی اعتماد رکھتا ہے۔ ہر بندہ یہ تو مانتا ہے کہ مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ عقیدہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت قائم کی جائے گی، اللہ پاک کے حضور پیشی لگے گی، یہ عقیدہ محشر ہے، یہ عقیدہ قیامت ہے اور یہ بھی ایمانیات میں سے ہے، اس پر یقین و اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ہر لفظ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن اتارا اور حضور نے امانتاً صحابہ کرام کو عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کا ایک ایک لفظ امانت کے طور پر امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا اور حضور نے امت صحابہ کرام کو عطا کیا اور صحابہ و اہل بیت اطہار نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پر یقین و اعتماد رکھنا یہ بھی از حد لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ اور معاملات ہیں۔ نبی پاک کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، آپ کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا، بے پناہ محبت کرنا، بے شمار عقیدت رکھنا، دل و جان سے عزیز سمجھنا، حضور کی ذات پر تن من دھن کائنات قربان کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ بولیے نا، یہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان تو اس کو مل ہی نہیں سکتا جو ماں باپ سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، جو اولادوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، جو کائنات سے بڑھ کر میرے آقا پاک نبی کریم سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ زاویہ بھی سن لیجئے، تمام اگر ایمان کو کھول کے بیان کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا خدا کو ماننے کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو جاننے کا نام ایمان ہے، کتابوں پہ اعتقاد کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، قیامت میں اٹھنے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایمان کا نچوڑ کیا ہے، لبے لباب کیا ہے، ایمان کا خلاصہ کیا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں حضور کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ کا سبحان اللہ ذرا مٹھا ہے، ذرا اونچا بولیے گا۔ میرے آقا پاک کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو وہ شخص بے ایمان ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے وہ بندہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، میرے آقا پاک کی عقیدت نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں اور اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا سبحان اللہ ابھی مٹھا مٹھا چل رہا ہے نا۔ حضور کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے لوگو آمنو کما آمن الناس، یوں میرے نبی پر ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کی داستانیں کہاں کہاں سے شروع کروں اور کس کس کے حالات بتاؤں؟ اگر آپ حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھو اور سیرت رسول میں ابتدائی اسلام کے حالات دیکھ لو، مکی دور دیکھ لو یا مدنی زندگی دیکھ لو، آپ کو نبی کریم کے نوکر
तपती हुई रेत पर लेटे हुए नजर आएंगे और सर पे खड़ा शख्स कहता है नबी का नाम लेना छोड़ दे, तो जवाब आता है इन रेगिस्तानों में मरना तो आता है, मोहम्मद का दामन छोड़ना नहीं आता। आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी जिनको अंगारों पे लिटा दिया जाता है और कहा जाता है दामन मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना को छोड़ दो, तो जवाब आता है हम मरना जानते हैं, दामन मुस्तफ़ा को छोड़ना हमने नहीं सीखा है। अरे लोगों, उनको सूलियों पे लटका दिया गया, फिर भी मेरे आका नबी पाक का नाम लेते रहे, उनके टुकड़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी तड़पते तड़पते लाशों से भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लेते रहे। उनको आग पर लिटा दिया गया, उनको भट्टियों में डाल दिया गया, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनकी आंखों के सामने औलादों को काट डाला गया, माँ बाप की गर्दनों को तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन वो सहाबा किराम हैं जिनका एक ही जवाब था, हमें पूरी कायनात लुटाना आता है लेकिन दामन मुस्तफ़ा से अपना हाथ छुड़ाना नहीं आता है। सामीन मोहतरम, मैं सिर्फ एक हवाला इस हवाले से पेश करूंगा, अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा हमले मोहब्बत मुस्तफ़ा पे हो रहे हैं, हमारी अकीदतों को तोड़ा जा रहा है, हमें दर मुस्तफ़ा से दूर करने की कोशिशें की जा रही है, चाहे फ्रांस के गुस्ताख हों, चाहे अमेरिका के बद मजहब हों, बदतीनत हों, चाहे बरतानिया के गुस्ताख हो, बेअदब हो, हर एक हिंदू, हर एक इस्लाम मुखालिफ ताकत से ही जाती है हमें हुजूर से दूर कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं इनके ईमान की रूह और बुनियाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है। हमारा कुल सरमाया आका पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और आप जानते हैं जब कहा जा रहा था अहले सुन्नत टूट चुके हैं, अहले सुन्नत के टुकड़े हो चुके हैं, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें बन चुके हैं, अब कौन है जो अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म पे जमा करेगा? दुनिया जानती है जब खत्म नबूवत पे हमले हुए और नामूस रिसालत पर हमले हुए तो सारी सुन्नियत लब्बैक या रसूल अल्लाह के परचम तले खड़े थे और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे और बता रहे थे ऐ सुन्नियत को तोड़ने वालों, जब तक इश्क रसूल जिंदा है सुन्नी टूटते नहीं है, नबी के नाम पे जाने देने के लिए हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर कबीरा। आइए दोस्तों, एक मिसाल तो देखिए, कितना जज्बा है, कितना वलवला है और कितनी हिम्मत है और कितनी जवान मर्दी है। जब हजरत सैयदना ज़ैद बिन दथना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफारे मक्का ने गिरफ्तार कर लिया, एक तख्ते दार पे खड़ा कर दिया, चारों तरफ तीर मारने वाले तीरंदाज खड़े कर दिए, फांसी का फंदा गर्दन में डाल दिया और कहा गया ज़ैद अगर जान बचाना चाहते हो तो बच सकती है। आपने फरमाया वो कैसे? कहा कि एक बार अपनी ज़बान से इतना तो कह दो कि मेरी जान बच जाए और मेरी जान के बदले मेरे आका पाक की जान चली जाए। ये ज़बान से कहना है, सिर्फ ज़बान से कहना है, ऐसा हो जाए ये नहीं है, ज़बान से कहना है। आप चिल्ला उठे, चीख निकल गई और पुकार कर कहा ज़ालिमों, मेरी जान के बदले मेरे आका की जान की बात करवाना चाहते हो? अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर तुम इतना कहलवाना चाहो कि मेरी जान बच जाए और मेरे आका पाक के कदमों में कांटा चुभ जाए, जान दे दूंगा, अपने प्यारे आका के कदमों में कांटा नहीं चुभने दूंगा। लोगों याद रखना, फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया, आप पर तीरों की बरसात कर दी गई, आपने जामे शहादत नोश कर दिया। उस तख्ते दार पे आपका वो लाशा लटक रहा था, आपका जिस्म मुबारक लटकता था, लेकिन वो पैगाम दे रहा था गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए,
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے قبر میں جائیں گے نا فرشتے سوال کریں گے ما دینوں کا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں لوگوں میں ایمان کی بات کر رہا تھا ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے میں نے پہلے چند لفظوں میں واضح کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ اس کو مسلمان بناتا ہے اور بندے کا عقیدہ اس کو کسی مذہب سے وابستہ کرتا ہے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہے اور عقیدہ ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی جو روح ہے نا وہ محبت مصطفیٰ ہے ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ اور ایمان ہے اس کی روح اس میں تیرنے والی جان میرے آقا پاک کی محبت ہے اگر محبت مصطفیٰ ہے تو آپ کا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور حضور کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آئیے میں نے دوسرے موضوع کو بھی طرف آنا ہے میں یہاں ٹھہر گیا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو یہ اللہ پاک ہمیں پکار رہا ہے اللہ پاک ہم سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جن کو میں نے محبت مصطفیٰ سے مالا مال کر دیا ہے جن کے سینوں میں نبی پاک کی محبت بھری ہوئی ہے حضور کی عقیدتیں بھری ہوئی ہیں دوستو اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں آج اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہر بزرگ ہر جوان ہر بچہ میرے آقا نبی پاک کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ بات دنیا جانتی ہے ہماری نمازوں میں سستی ہو سکتی ہے سجدوں میں سستی ہو سکتی ہے ہماری اور عبادات میں کاہلی ہو سکتی ہے لیکن عشق رسول جیسے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے الحمدللہ غازی علم الدین شہید نے نوجوانی کے عالم میں محبت مصطفیٰ پہ جان لٹائی ہے اور بتا دیا ہے آج بھی عشق رسول زندہ ہے ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی لٹا کر بتا دیا ہے عشق رسول آج بھی زندہ ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے دیتے اپنی جان لٹا دی ہے اور بتا دیا ہے جب تک سنی ماں کی گود میں پلنے والا ایک بھی بچہ روئے زمین پہ زندہ رہے گا عشق مصطفیٰ کا راج کائنات میں زندہ رہے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تکڑا تکڑا حق چار یار یارے لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ کیوں نہ چاہتے ہاتھ کیوں نہ چاہتے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر و کبیرہ سامعین محترم یہ ایک پہلو ہے جس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قلبی مسرت ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر خوشی کے پھول کھلتے ہیں کہ الحمدللہ آج بھی ہر مومن کے سینے میں عشق مصطفیٰ زندہ ہے حضور کی محبت زندہ ہے اب اگلی طرف آنا چاہتا ہوں دوستان گرامی ایک پہلو تو ہے عقیدہ ایک پہلو ہے عقیدہ اور دوسرا پہلو کیا ہے دوسرے پہلو کو عمل کہا جاتا ہے عمل دوسرے پہلو کو عمل کہا جاتا ہے جب ہم اپنا عقیدہ دیکھتے ہیں جب ہم اپنی محبتیں دیکھتے ہیں جب حضور نبی کریم کے گنبد خضرا کے ساتھ اپنی وابستگی دیکھتے ہیں تو یقین جانیے ہم اپنے عقیدے پہ ناز کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا بچہ اپنے عقیدے پہ ناز کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور ایسے گھر میں پیدا کیا ہے جہاں خدا کی توحید پر بھی ایمان ہے مصطفیٰ کی عظمتوں کا بھی اقرار ہے صحابہ
صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کا نور بھی ہے، اگر یہ تمام چیزیں یکجا ہیں تو اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ لیکن جب ہم اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے کردار کی طرف دیکھتے ہیں، میرے اللہ نے ہمیں پکارا، ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کی بات کرتے ہو، ایمان کی بات کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر مکمل طور پر اسلام میں فرما برداری میں آ جاؤ، اسلام کی تعلیمات میں ڈھل جاؤ، اسلام کے آئینے میں ڈھل جاؤ۔ جب اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام میں کتنے ہیں اور اسلام کے مخالف ہمارے اعمال و کردار کتنے ہیں، تو یقین جانیے شرم سے سر جھک جاتا ہے اور ندامت کے آنسو ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود مسلمان کا کردار دیکھتے ہیں، اس کے اعمال و عادات و اطوار دیکھتے ہیں تو انتہائی شرمساری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور رمضان کے روزوں کا تقدس پامال کر رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور سرمایہ بھی رکھتا ہو اور حج بیت اللہ ادا نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو، کھیت و کھلیان زمینیں بھی آباد ہوں اور اللہ کا پورا حق نہ دے، عشر نہ دے، 10واں 20واں نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بیٹی کو اپنا حق نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بھائی کی زمینوں پہ قبضہ کر جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یتیموں کا مال دبا لیا جائے اور کہلاتا بھی مسلمان ہو؟ ارے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کہلانے والا شرابیں پی رہا ہو، مسلمان کہلانے والا زنا کر رہا ہو، مسلمان کہلانے والا ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہو، مسلمان کہلانے والا سود کھا رہا ہو، مسلمان کہلانے والا جو ہے رشوتوں کا لین دین کر رہا ہو، مسلمان کہلانے والا جھوٹ بول رہا ہو، مسلمان کہلانے والا جھوٹی قسمیں اور جھوٹے قرآن اٹھا رہا ہو؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بتائیے بتائیے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان کہلانے والا ماں باپ کو ٹھکے نہیں دے سکتا، جھوٹا قرآن نہیں اٹھا سکتا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان کہلانے والا پہلی تو بات ہے ظلم نہیں کرتا، 3 طلاقیں نہیں دیتا، اور اگر دے بھی دی ہیں تو پھر حرام کو منہ نہیں لگاتا، دوبارہ اپنا گھر نہیں بساتا۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت حرام ہو چکی ہے۔ یہ مسلمان کیسا ہے جو فتوے ٹھکرا دیتا ہے، شریعت کو ٹھکرا دیتا ہے اور 3 طلاقوں کے بعد گھر آباد کر لیتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جس کے اندر نہ شریعت کا حیا ہے، نہ مصطفیٰ کریم کی سنت کا پاس ہے؟ یہی تو میرے رب نے فرمایا، ایمان والو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں آ جاؤ، پورے پورے شریعت میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے صرف کلمہ پڑھ لیا یہ کافی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا، شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے تمہیں رکنا پڑے گا۔ اور میں قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کے 2 کلمے تلاوت کرتا ہوں، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اور قبلہ مولانا محمد اقبال صاحب نے جو درد لے کر مجھے یہاں پر دعوت دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ بہت بڑا میں علامہ فہامہ اور شیخ الحدیث ہوں۔ قبلہ علامہ محمد مرسلین صاحب تو بڑی سخاوت سے مجھے القابات دیتے جا رہے تھے، میں نے کہا ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، ہلکا ہاتھ رکھ، کیونکہ میں اتنی بڑی قد کاٹ کا مالک نہیں ہوں۔ ان کی دعوت کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنا درد دل آپ تک پہنچاؤں۔ آج ہمارے اندر جو کجیاں اور خامیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو آج ہمارے اندر اسلام سے دوری آ چکی ہے، اس حوالے سے کچھ اپنا درد آپ کے سامنے پیش کروں کہ مسلمانوں ہمارا طریقہ کیا تھا اور ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے اور آج ہم کس کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، شریعت کے احکام کیا ہیں اور آج ہم شیطانی احکامات پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن نے ہمیں 2 راستے بتائے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آ جاؤ، اسلام کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا راستہ ہے۔ ان 2 راستوں میں سے قرآن ایک راستے سے منع کر رہا ہے اور ایک راستے کی دعوت دے رہا ہے۔ جس راستے کی دعوت ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور جس راستے سے منع کیا وہ کس کا راستہ ہے؟
शैतान का रास्ता है। और क्यों मना किया? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम जानते हो तुम्हारा दुश्मन है। किस तरह जन्नत से यहाँ तक लाया है। वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें तबाह करना चाहता है, वो तुम्हारा ईमान ज़ाया करना चाहता है, वो तुम्हारी कब्र को बर्बाद करना चाहता है, वो तुम्हारे अमाल को ज़ाया करना चाहता है। वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और तुम्हें जहन्नम में ले जाना चाहता है। अरे वो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल तुमसे मोहब्बत करता है। तो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जिस नबी पाक ने तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं की हैं, उनका रास्ता अच्छा है या शैतान का रास्ता अच्छा है? अरे बेवफा क्यों बनते हो? जिस मालिक का खाते हो फिर उसके तरीकों पर अमल क्यों नहीं करते? जिस मालिक ने ये वजूद दिया है फिर उस मालिक को सजदे क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना सकता था, खिंजीर बना सकता था, वो कोई बला भी बना सकता था। क्या उसका एहसान नहीं है? तुम्हें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है और फिर मुसलमान बनाया है और फिर उम्मत मुसलमान में पैदा फरमाया है, उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया है। तो हक है कि उसको सजदे किए जाए, उसका जिक्र किया जाए, उसका शुक्र किया जाए, उसके नाम पर माल खर्च किया जाए, उसकी इबादत और रियादत की जाए, उसकी तालीमात पे अमल किया जाए। अरे खाते खुदा का हो, अमाल शैतान वाले करते हो, ये कहाँ का अंदाज है? ये नमाजें ना पढ़ना ये तो शैतानी अंदाज है ना। ये रमजान के रोजे जो हट्टे कट्टे नौजवान नहीं रखते, मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर बरोज़े क़यामत मेरा अल्लाह पाक सवाल करता है, ऐ बेनमाज तूने नमाज क्यों छोड़ी, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? मेरा अल्लाह सवाल करे, ऐ रमजान के रोजे कज़ा करने वालों तुमने रोजे क्यों कज़ा किए, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा, कोई दलील होगी? मैंने इसलिए रोजा नहीं रखा, मैंने इसलिए रोजा नहीं रखा। बूढ़ी माँ तो रोजा रख लेती है, हट्टा कट्टा बेटा रोजा नहीं रख सकता। अरे बूढ़ा बाप तो रोजा रख लेता है, हट्टा कट्टा जवान बेटा रोजा नहीं रखता। नहीं मुसलमान, अगर तू मुसलमान है तो तुझे रमजान का एहतराम करना होगा। और रमजान का एहतराम ये नहीं है कि सामने खाना नहीं, किसी के सामने पीना नहीं। रमजान का एहतराम ये है 5 वक्त बाद जमात नमाज भी पढ़नी है, तरावी भी बाद जमात पढ़नी है, और रमजान का हर रोजा भी अल्लाह की बारगाह में अदा करना है। ये रमजान का एहतराम है। सामीन मोहतरम, ये किस तरह हो सकता है कि खुदा की तालीम है कि रमजान के रोजे रखने हैं, शैतान कहता है नहीं रखने, हम शैतान के आंखें लग जाते हैं, अल्लाह का कुरान छोड़ देते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि लोगों आंखों में हया पैदा करो, दिलों में हया पैदा करो। आज जो बेहुदा नजरें उठती है, जो बेहयाई के काम हमारा नौजवान कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर, केबलों पर और डिशों पर जो बेहयाई हो रही है, ये आंखों में हया कहाँ है? आंखें तो हराम खोर बन चुकी हैं, आंखें और दिल खुदा के खौफ से खाली हैं और शर्म और हया से आ रही हैं, और बेहयाई का हमें राज नजर आता है। आइए मैं कुरान पाक की आयत के चंद कलिमात पढ़ने जा रहा था और फिर मेरे सामने और अल्फाज आ गए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बात आगे शुरू करूं। रब्बुल जलाल का इरशाद है, खुले खुले कानों के साथ सुनिए, दिमाग हाजिर रख कर बैठिए। दोस्तों आपके पास उलमा बड़े हैं, जिस धरती पर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां गुजरी हो, और जहां पर वो नाम मौजूद हो कि जिनके फैज़ याफ्ता हजारों उलमा अपने साथ फैज़ी लगाने में फख्र महसूस करते हैं। हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल अरब वल अजम वली कामिल हजरत ख्वाजा मोहम्मद फैज़ अहमद शाह जमाली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर इल्म क्या करेगा और यहाँ पर हुनर क्या करेगा? तो यहाँ पर इल्म फन की बारिशें होती हैं, उलमा कसीर तादाद में है, इल्म फन की बहार आप सुनते रहेंगे। लेकिन जो दर्द मैं देने जा रहा हूँ शायद फिर कोई बयान करे या ना करे, और कोई समझाए या ना समझाए, इसलिए आप समझ लो मेरा रब कह रहा है, अल्लाह पाक हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक फरमा रहा है, ऐ मुसलमानों, मा आताकुमुर रसूल फखुदू, मेरा नबी तुम्हें जो हुक्म देता है वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। जो हुजूर तुम्हें हुक्म दे वो काम तुम करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे वो काम छोड़ दो। जिस काम से मेरा नबी मना कर दे वो काम तुम्हें छोड़ना होगा, और जिस काम का तुम्हें मुस्तफ़ा करीम ने हुक्म दिया है वो काम तुम्हें
करना होगा। ये शरीयत का दो टोक फैसला है। हमारे लिए वो जायज़ है जो हुजूर ने इजाज़त दी है, और वो चीज़ हराम है इस काम से हमें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखिए। दोस्तों, आप किसी मोहते के अंदर, आप किसी महकमे के अंदर, किसी शोबे के अंदर मुलाजमत इख्तियार करते हैं। जब आप वहाँ पर मुलाजिम होते हैं, आपकी निगाहें मेरी तरफ आ सकती हैं, आपकी निगाहें मेरी तरफ आएंगी तो मैं बात करूँगा ताकि बात ज़ाया ना हो। जब आप किसी शोबे के अंदर मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो वहाँ पर आपको ड्यूटी बताई जाती है, आपका फर्ज मनसबी क्या है, आपने काम क्या करना है। आप कहते हैं ठीक हो गया जनाब, मुझे इसकी तनख्वाह मिलेगी, मैं आपकी खिदमत करूंगा। आपको जो काम दिया जाता है अगर आप वो काम नहीं करते तो आपको काहिल कहा जाएगा, काम चोर कहा जाएगा, आपको सुस्त कहा जाएगा, और चंद दिनों के बाद आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा और वहां से फारिग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस्लाम एक शोबा है, हमने ये शोबा इख्तियार किया है, हमने इस मजहब को कबूल किया है, हमने कलमा पढ़ा है, और जब इस शोबे में आए हैं तो अल्लाह करीम से हमने पूछा मौला ड्यूटी क्या है। फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल कहते जाएं वो तुम करते चले जाओ, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा नबी जिससे रोके उस काम को छोड़ दो। ये हमारी ड्यूटी है, हलाल काम करना है और हराम से अपने आप को बचाना है। आज हम में से कितने मुसलमान हैं जो हुजूर की मुकम्मल शरीयत के ताबे हैं, और कितने मुसलमान हैं जो शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं और शरीयत मुतहरा के असूलों को पायमाल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। अभी मैंने मिसाल दी है आपके सामने, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के ईमान की कैफियत क्या है, मोहब्बत व अकीदत व जज्बात की कैफियत क्या है। और यहाँ पर एक मिसाल और देता चला जाऊँ कि हुजूर की इत्तबा में उनका जज्बा क्या है, वो किस तरह मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के इरशादात पर अमल करने वाले थे और रिसालत माब अलैहिस्सलाम की तालीमात पर की इत्तबा करने वाले थे। सुभान अल्लाह भी कह लें, पीर साहब का इस्तिकबाल कर लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे चलाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिगर गोशा शहजादा शाह जमाली, हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फैज मोहम्मद शाह जमाली। सुभान अल्लाह। हुजूर के बिला उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर जिगर गोशा शाह जमाली करीम हज़रत ख्वाजा फैज़ मोहम्मद शाह जमाली दामद बरकातुहुल आलिया स्टेज की ज़ेब व ज़ीनत बने। आलम व सालम मरहबा। अल्लाह पाक इज़्ज़त कायम रखे और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ज़रा सुभान अल्लाह ऊँची आवाज़ से कहिए। तशरीफ़ फरमा हो जाएं, तशरीफ़ फरमा, और सारे अपने लब हिलाएं और पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊँची आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी है वो पढ़े, बाकी चुप रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तान गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम जब मुसलमान हैं तो हमारा जो फ़र्ज़ मनसबी है वो ये है कि हम हुजूर की इत्तबा करें। जिन चीज़ों को आका पाक ने इख्तियार किया या हुक्म दिया वो हम इख्तियार कर सकते हैं, जिनसे मना कर दिया गया, हुजूर ने जिनसे इजहार नफरत फरमाया, उन चीज़ों को इख्तियार करना कतान मुसलमानों के लिए रवा नहीं है। आज तो बड़े बड़े गुनाहों को सीने से लगा लिया जाता है, लेकिन आओ जरा देखिए तो सही, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकान देखा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत से सवालात उठते हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकान देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो तर्ज पसंद ना आया। सहाबे किराम ने उस सहाबी को बताया, तुमने जो नया मकान बनाया है इसका तर्ज तामीर अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आया। उस सहाबी ने फौरन अपना पूरा मकान गिरा दिया और कहा, जिस चीज से रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है मैं उस चीज को गवारा नहीं कर सकता। ये कैफियत है नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवागर है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी पे नजर पड़ी जिन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी है। नबी लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ हुई, आपने चेहरा मुबारक फेर दिया। सहाबा किराम ने उनको बताया,
अल्लाह अकबर कि तुम्हारे इस अमल से नबी रहमत अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई है। सहाबी ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अपनी उंगली को, अपनी अंगूठी को उतारा और बीच चौराहे के आपने रास्ते में डाल दिया। जब महफिल बर्खास्त हुई, सहाबे किराम ने कहा, ए मेरे नबी के गुलाम, ये सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए तो जायज़ है, घर वालों को के लिए ले जाओ। फरमाया वो चीज़ जिससे अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंची है, मैं उसको घर वालों के लिए ले जाना भी गवारा नहीं करता। कीमती चीज है सोना, कीमती चीज है मकान, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद ना आए तो सहाबे किराम मकान गिरा देते हैं, अपना सोना कुर्बान कर देते हैं। दोस्तान गिरामी, आज हमारी कैफियत क्या है, हमारे अंदर कितने जज्बात हैं। जो मैंने आया मुबारक पढ़ी, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा नबी तुम्हें जो हुक्म देता है वो काम करो और जिस काम से मना कर दे वो काम छोड़ दो। आज किस कदर हम इस पर अमल पैरा हो रहे हैं। अगर हम इन बातों पर अमल करते तो आज हमारे मुसलमान भाई बेनमाज ना होते, आज हमारी बेनमाज बहनें ना होती, आज हमारे बच्चे बेनमाज ना होते, आज हमारे माशरे के अंदर जुर्म ना होता, आज सूदखोरी ना होती, आज रिश्वत के बाजार गर्म ना होते, आज जुल्म तशद्दुद की बुनियादें कायम ना होती। वजह क्या है? हमने कलमा तो पढ़ा है, हमारे सीनों में नबी पाक की मोहब्बत भी मौजूद है, लेकिन शरीयत के इत्तबा की तरफ नहीं आए, हम तालीमात इस्लामिया की तरफ नहीं आए, हलाल और हराम को हमने नहीं समझा। हमने सोचा है माल कमाना है, हमने ये नहीं सोचा कि शरीयत ने सिर्फ हलाल माल कमाने की हमें इजाजत दी है। हमने सोचा सूद के जरिए आए तो भी हमने माल बनाना है, चाहे रिश्वत लेनी देनी पड़े हमने माल बनाना है, चाहे यतीमों का माल खाना पड़े हमने माल बनाना है, चाहे किसी और के प्लाट और जमीन पे कब्जा करना पड़े हमने माल बनाना है। ये सूद के लेन देन करने वाले सुने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद का एक लुकमा इतना गुनाह है जैसे कोई माँ के साथ बुराई करने वाला है, और ये इतना बड़ा गुनाह है जैसे कोई अल्लाह के साथ अंबिया किराम को कत्ल करने वाला है। एक मुसलमान का कत्ल भी कितना बड़ा गुनाह है, और 7 अंबिया किराम का कत्ल करना कितना अजीम अजीम अकबरुल कबायर गुनाह होगा, उसकी माफी क्या होगी। ये तो सूद के एक लुकमे का गुनाह है। मुझे बताइए, जो सूद के पैसे पर पल रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, बड़ी बड़ी पराडोस के अंदर फिर रहे हैं, जिनकी चमक दमक सारा सूद के लेन देन की वजह से है, उनकी आखिरत क्या है, उनकी कब्र क्या है, उनके साथ क्या होने जा रहा है। रब्बुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ईमान वालों खुदा का खौफ करो और सूद का लेन देन मत करना, सूद खाना छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुमने दिल से कलमा पढ़ा है, वाकई मोमिन हो, तो मोमिन सूद नहीं ले सकता। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम इससे बाद ना आए, तुमने सूद का लेन देन ना छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर अल्लाह रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूदखोरा खुदा का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, शरीयत का दुश्मन है। आज क्या किसी में हिम्मत है कि सूदखोरे को हाथ ना मिलाए? आज तो सूदखोरों को सलाम है, सूदखोरों को झुक झुक कर मिला जा रहा है, सूदखोरों को साईं साईं कहा जा रहा है। ये जिल्लत की वजह क्या है? हमारे अंदर शरीयत का इल्म नहीं है, हमारे अंदर जहालत है, जहालत मदारिस दीनिया नहीं है जहां पर हमारी इस्लामी तरबियत हो। हमने बच्चों को खेतों में काम करना तो सिखाया है, हमने बच्चों को दुकानों पे मुलाजमत करनी तो सिखाई है, हमने बच्चों को तालीम तो दिलवाई है कि मास्टर बन जाए, क्लर्क बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन हमने बच्चों को मदारिस दीनिया में कुरान नहीं पढ़ाया, उनको इल्म दीन का शौक पैदा नहीं किया, हलाल और हराम का सबक नहीं सिखाया। याद रखो, उलमा उलमा ये तो शान वाले लोग होते हैं जिनके बेटे उलमा बन जाते हैं, वो बड़े शान वाले माएँ हैं जिनकी बेटियां आज आलिमा फाजिला का कोर्स कर रही है, वो बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं जिनके बच्चों के सरों पे आज दस्तार सजाई गई और अल्लाह ने इनको नूर कुरान से इनके सीनों को मुनव्वर किया है। लेकिन मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारका कि हर मुसलमान पर तो औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, इसके तहत उलमा लिखते हैं हर मुसलमान पर आलिम बनना फर्ज नहीं है, लेकिन वो कौन सा इल्म है जो इल्म हासिल करना फर्ज है? फरमाया वो हलाल और हराम का इल्म है, जायज़ और नाजायज़ का इल्म है। बंदे को पता हो अकीदा क्या है, अकीदा क्या है, ईमान क्या
کیا ہے اور حضور کا فرمان کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے مجھے پتہ نہ تھا، ڈبل گناہ ہے، ایک اس لیے کہ شراب پی ہے اور گناہ کیا ہے، اور دوسرا حلال و حرام کا علم بھی نہیں رکھتا جو کہ فرض تھا حاصل کرنا۔ ایک بندہ سود لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ نہ تھا، سود لینے کا گناہ علیحدہ ہے اور علم حاصل نہ کرنے کا گناہ علیحدہ ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں کیوں ہیں؟ ہم نے بچوں کو دینی شعور نہیں دیا ہے، اسلامی شعور نہیں دیا ہے، بچے اندھے بہرے گنگوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ آئیے میں دو باتیں اور کر کے پھر اس حوالے سے گزارش کرتا ہوں، ذرا آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور بولیے سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ مٹھے ہو گئے ہیں، مٹھے ہو گئے ہیں دوستو۔ یہی تو بات ہے، جب عشق و ولولے کی بات ہوتی ہے ہم جاگ جاتے ہیں، جب ہم عمل اور کردار کی بات کرتے ہیں ہم سست ہو جاتے ہیں، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ بولیے ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں دوستو؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام نے جن کاموں سے منع کیا، کیا امت مسلمان کاموں سے رک رہی ہے؟ آج دیکھیے، افسر رشوت مانگتا بعد میں ہے، ہم دینے کے لیے پہلے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ جانتا ہے سر کے اوپر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، دینے لینے والا دونوں جہنمی ہے، دینے والا دینے کو تیار ہے، لینے والا لینے کو تیار ہے۔ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں دیکھو کہاں جا رہے ہو، شریعت کا کس قدر خون بہایا جا رہا ہے۔ آج حرام کی طرف میں نے یہی کہا ہے کہ پیسہ وہ کمائے، شریعت اجازت دیتی ہے جو حلال ہو۔ رشوت کا جمع ہوا کیا ہوا پیسہ یہ آپ کے لیے وبال ہے، آپ کی نسلوں کے لیے وبال ہے، آپ کی قبر کے لیے وبال ہے، اور قیامت کے میدان میں یہی پیسہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ کیا رسول پاک علیہ السلام کی یہ حدیث پاک نہیں سنی؟ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جن کے پورے لباس حرام کے ہیں، جن کے پورے گھر حرام کے بنے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کیا ہے، ان کے سجدے کیا ہیں؟ عبادتوں میں نور کہاں سے آئے جبکہ ہماری پاکی، ہماری ستھرائی نہیں ہے رزق کے اندر، ہمارا رزق مشکوک نہیں ہے بلکہ ہمارا رزق پیور حرام بھی ہوتا ہے، تو ہم لقمے اور نوالے ترلے لے کر مزے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی فوت ہو گیا اور وہ بھائی جو فوت ہوتا ہے اپنی بیوہ چھوڑ گیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گیا۔ دوسرا بھائی بجائے اس کے کہ اپنی بھابھی کی سرپرستی کرے، اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو اپنی اولاد کی طرح پالے کہ ان کے سر سے سایہ بائیں اور سایہ اٹھ گیا، دوسرا بھائی ان یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، ان کا حصہ مکان سے ضبط کر جاتا ہے، زمینوں سے ضبط کر جاتا ہے۔ یہ یتیموں کا مال کھانا، ارے شریعت مطہرہ نے تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا میرے آقا پاک علیہ السلام نے یتیم کی پرورش کرنے والا اور مصطفیٰ کریم نے اس طرح دو انگلیوں کو جوڑا، فرمایا ہم جنت میں یوں اس طرح یکجا ہوں گے۔ میرے آقا پاک تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے۔ بھائی تو کون ہے؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ارے یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہ تو مال بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اس کو مال چاہیے، مال چاہے بیٹی کا حق بھی غصب کرنا پڑے۔ بیٹے دبا جاتے ہیں، بھائی دبا جاتے ہیں، بیٹیاں کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ ہمارے زمینوں سے حق دو، ہمارا مالوں سے، ہم نے جہیز دے دیا، وہ جہیز تمہارا تحفہ تھا جو تم نے دے دیا ہے، وہ حق نہیں تھا جو تو دبا کے بیٹھا ہے۔ 1 لاکھ کا جہیز دیتا ہے اور 20 لاکھ کی جائیدادیں کھا جاتا ہے۔ ارے یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ عرب کے معاشرے، جاہل معاشرے کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا تھا اور آج اس پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو ایک مال کا سکم ہے کہ مال کی محبت میں آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، گند بیچ رہے ہیں، بیماریاں فروخت کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، 2 نمبر دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، کھانا پینا ہر چیز میں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر مال بک رہا ہے۔ یہ 2 نمبر 3 نمبر یہ ملاٹ والے 2 نمبر چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بیماریاں ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ پیسہ چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے۔ ارے پیسے کی محبت میں اندھے ہو جانے والوں، خدا کا خوف نہ رکھنے والوں، رسول پاک کی شریعت کو ٹھکرانے والوں، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر
موت ہے, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا, پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. تیری 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 ملاوٹوں کی وجہ سے, تیری دو نمبریوں کی وجہ سے جتنے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے, خون ہو رہا ہے, بیماریاں پھیلا رہا ہے, قیامت میں حساب دینا پڑے گا, بری طرح پھنس جائے گا. اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے. یہ تو میں ایک مال کی بات کرنے بیٹھا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. دوستو, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی تمہیں جس کام کا حکم کرے وہ کام کرو, جس کام سے منع کرے اس کام کو چھوڑ دو. حضور نے حلال کی تعلیم دی ہے, حلال کی تعلیم دی ہے. حلال حلال کماؤ, رکھی سکھی ہو, حلال کی ہونی چاہیے, حلال کی ہونی چاہیے. جزاکم اللہ, اللہ عزتیں قائم رکھے. رکھی سکھی ہو لیکن حلال کی ہونی چاہیے. ارے حرام سے کچھ نہیں بنتا سوائے جہنم کے, سوائے خدا کے قہر و غضب سے. آئیے میں ایک اور بات آگے بڑھاتا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہم کہیں گے جناب حرام بھی کھائیں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے. یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی. آج کتنے مسلمان ہیں جن کے کانوں تک اذان جاتی ہے اور وہ مسجد میں آ کر کے نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. میں ہاتھ اٹھاؤں تو شرمندگی ہوگی. اگر میں پوچھوں کہ 5 وقتہ نمازی کون کون ہے تو یقیناً شرمندگی کا سامنا ہوگا. لیکن یہ مت بھولنا, ابھی اگر میں یہ کر نہیں رہا, بالفرض میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو کتنی شرمساری ہوگی میرے ان بھائیوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. لیکن کیوں بھولتے ہو, یہاں تو 2 3 4 500 کا مجمع ہے. قیامت کے میدان میں اولین و آخرین ہوں گے اور تمام اولیاء کاملین بھی ہوں گے, صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں بھی ہوں گی, اہل بیت اطہار کی مقدس جماعت بھی جلوہ گر ہوگی, انبیاء بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, اور آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. وہاں پر جب بے نمازوں کو جدا کیا جائے گا وہاں شرمساری کا عالم کیا ہوگا کہ یہ امتی ہے جو ساری زندگی کھاتا تو رہا لیکن رب کو سجدے نہیں کیے, جو امتی تو کہلاتا رہا لیکن نبی پاک کی تعلیم, پہلی تعلیم پر بھی عمل نہ کیا اور نماز بھی نہ پڑھ سکا. یہ امتی ہے جو اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر تو کہتا رہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکا. مسلمانوں ذرا سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک نماز پڑھنا بھی مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ مسلمان دین کے لیے قربانی کیا دے گا, وہ اللہ رسول کے لیے جان قربان کیسے کرے گا. آج ہمارے لیے 5 وقت نماز بھی مشکل ہو چکی ہے. آج بزرگوں سے پوچھو تو بے نماز, آج ماؤں سے پوچھو تو بے نماز, آج بہنوں سے پوچھو تو بے نماز, آج بچوں سے پوچھو تو بے نماز. گھر کے 10 افراد میں سے اگر ایک بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی غنیمت ہے, وہ بھی میں مبالغہ سے کام لے رہا ہوں. یہ کیفیت ہو چکی ہے آج اس امت مسلمہ کی. ما آتاکم الرسول فخذوا, میرا نبی تمہیں جو حکم کرے اس بات پر عمل کرو. 700 مقامات پر قرآن مقدس میں اشارتاً صراحتاً نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور نماز کی تلقین کی گئی ہے, لیکن پھر بھی مسلمان بے نماز ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سینکڑوں احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے اور نماز پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے, لیکن امتی پھر بھی نماز سے غافل بیٹھا ہے اور نمازیں قضا کر رہا ہے. آؤ سنو میرے دوستو, وہ قیامت کا میدان جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, بارگاہ خداوندی میں کھڑے کیے جاؤ گے اور پہلا سوال نماز کا سوال کیا جائے گا. نماز ہے تو جنت میں چلے جاؤ, نماز نہیں ہے تو داخل جہنم ہو جاؤ. بتاؤ وہاں پر کیا کرو گے, کیا جواب دیں گے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی, رات کو تھکا ہارا سویا تھا, فجر نہیں پڑھی, میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رہا, میں نے نماز نہیں پڑھی, میں ڈش اور کیبل میں پڑا رہا, میں نے نماز نہیں پڑھی, میں موبائل فون یوز کرتا رہا, میں فیس بک کھیلتا رہا, میں گیمیں کھیلتا رہا, میں واک کرتا رہا, میں کھیل کے میدان میں پڑا رہا, میں نے نماز کو چھوڑ دیا, میں دکانداری میں پڑا رہا, میں نے نماز کو چھوڑ دیا, میں دوستوں کی میلوں میں بیٹھا رہا. میں نے ایک بات قیامت کے میدان میں نہیں چلے گی. کربلا والوں نے بتا دیا ہے کہ کوئی کتنے مشکل حالات میں ہو, کربلا والوں سے زیادہ مشکل حال نہیں ہو سکتا. سر کٹا دیا, جان دے دی. امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی
عنہ نے نماز قضا نہیں کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے لوگوں کائنات بعد میں ہے، جان بھی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، نماز پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں پر یہ گفتگو تو کی جاتی ہے، پتہ نہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں نماز نہ ہو وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے گھر میں فساد کیوں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں نماز نہ ہو وہاں پر محبتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ گھر میں بیماریوں نے ڈیرا کیوں لگا لیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں پر نماز نہ ہو وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ تو دیکھا جاتا ہے ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیوں ہے، پریشانیوں نے کیوں گھیر رکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے۔ ارے جہاں نماز نہیں ہے وہاں رحمت کیسے ہو، برکت کیسے ہو، خدا کی عطائیں کیسی ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر آئے ہو، میں یہ خطاب نہیں کر رہا، میں صرف نصیحت کے چند کلمات ادا کر رہا ہوں۔ آئے ہو تو جیسے بھی تھے، اب جائیں تو ہم نے 5 وقت کی نماز کا وعدہ کر کے جانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دینی ہے، ہم نے گھروں میں ماں اور بہنوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو گئی، یاد رکھو دنیا کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے، قبر و آخرت کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ میں انہی 2 باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے ابھی میں کیا بات کروں۔ والدین کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس قدر اولادیں بے حیا ہو چکی ہیں، کوئی باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور کوئی ماں کو بدزبانی کے ساتھ کلام کر رہا ہے، کوئی ماں کو دھکے دے رہا ہے تو کوئی اول فول بک رہا ہے۔ ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے کہ نسلیں بگڑ چکی ہیں، اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، ہر گھر کا بچہ بدتمیز نظر آتا ہے، ہر گھر کی بچی بدتمیز ہو چکی ہے۔ بچیوں کے حال کیا پوچھتے ہو، سروں سے دوپٹے اتر گئے ہیں اور ان کا لباس بے حیائی کا لباس بن چکا ہے۔ اور دوستو، یورپ پر بکنے والے، یورپ پر اپنے ایمانوں کا سودا کرنے والے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی مخالفت کرنے والے، یہ عورت آزادی مارچ کے نام پر جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، پہلے تو صرف بےہودگی تھی، اب حضور کی ناموس پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو پوسٹر ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی تک، یہاں تک تو بے حیائی ہے اور بے حیائی کی تصویر ہے۔ اور ان بچیوں کے ہاتھوں کے اندر جو پوسٹر، مجھے بچیاں کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، ان رنڈیوں کے ہاتھ میں جو پوسٹر نظر آ رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کسی بے غیرت باپ کی یہ پیدائش ہے اور کسی بے غیرت ماں کی یہ بیٹی ہے اور کسی بے غیرت بھائی کی یہ بہن سامنے کھڑی ہے جو اس طرح کی بے حیائی کے پوسٹر اٹھا کے کھڑی ہے۔ لیکن اب ایسے پوسٹر اٹھائے گئے کہ جن میں حضور کی ناموس پر حملہ کیا گیا، آقا پاک کی ازواج مطہرات کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا۔ دوستو، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری بچیوں کے اندر بے حیائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا حق مانتی ہو؟ دوستو، اگر پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ عورت کو ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہو کی صورت میں، بہن کی صورت میں سب سے زیادہ عزت دی ہے تو مذہب اسلام نے عزت دی ہے، مذہب اسلام نے عزت دی ہے۔ ایک 4 دیواری کے اندر بٹھایا ہے، اس 4 دیواری کی ملکہ بنایا ہے۔ تم نے کمانا نہیں ہے، تم نے محنت نہیں کرنی، تم نے در در کے دھکے نہیں کھانے، تم نے کمائی کے لیے، روزی کے لیے اپنے جوتے نہیں کھسکانے، تو گھر کی مالکہ ہے، اس گھر پر تیرا راج ہے۔ ان بچوں کی اچھی پرورش کر، اپنے خامد کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کر۔ تو ملکہ ہے، تو کسی کی نوکری نہیں کرے گی، کسی کے در پہ نہیں جائے گی، یہ مالک کے گھر والے کا کام ہے، وہ کما کے لائے گا، تیرے خرچے پورے کرے گا، تیرے اخراجات پورے کرے گا، تیرے بچوں کے اخراجات پورے کرے گا۔ تو کسی ملکہ اور رانی کی طرح گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی پہ راج کرے گی۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے۔
لیکن دوستان گرامی یہ آزادی مانگتی ہے، یہ کہتی ہے ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ دوستو پردے میں رہ کر کام کیا جائے، حیا میں رہ کے کام کیا جائے تو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن یہ لباس اتارنا چاہتی ہیں، یہ ننگیاں ہونا چاہتی ہیں، یہ جانوروں کی طرح ذلیل ہونا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہو آزادی کے بعد ان کو کیا ملتا ہے؟ کسی بس کے اندر جو گھر میں ایک مرد کے لیے کھانا گرم کرنے سے انکار کر رہی ہے، وہ بس میں ایک 50 سواریوں کے سامنے کھانے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے اندر 500 بندوں کے سامنے یوں تھال اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو اپنا حسن دکھا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی زہریلی نظروں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ آزادی ہے جو وہ مانگنا چاہتی ہے کہ باپ نہ پوچھے، بھائی نہ پوچھے کہاں رات گزار کے آئی ہو اور کہاں ہو، اور یہ بچہ کس کا ہے، یہ نسل کس کی ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بےہودگی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی بچیوں کے اندر جس طرح کیبل کے ذریعے، ڈش کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی عام کی گئی ہے، یہ ایک اور بے حیائی کا طوفان لانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ آخر ہماری پناہ کہاں ہے؟ یہود و نصارہ ٹوٹتے ہیں تو ہم پر ٹوٹتے ہیں، ہم اگر اسلام دشمن طاقتیں حربے کر رہی ہیں تو ہم پر بے حیائی کا طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری نسلیں بگڑ چکی ہیں، بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں، بیٹیاں بے حیا ہو چکی ہیں، نمازیں ختم ہو چکی ہیں، گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے، قرآن بند پڑے ہیں، ٹیلی ویژن صبح شام چل رہے ہیں۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے۔ یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، یہ میں ولولے میں بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی قسم، امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ، دین پڑھاؤ، دین سکھاؤ، شعور دلواؤ۔ جب اسلامی شعور آ جائے گا آپ کی دنیا میں بھی بہار آ جائے گی، آپ کی آخرت میں بھی بہار آ جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو میں ناقابل تردید دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو جاؤ تھانوں کے اندر جاؤ، کچہریوں کے اندر جاؤ، لوگوں کی فائلیں کھولو، کس پر کیا FIR درج ہے، آپ کو ہزاروں کیس ملیں گے۔ یہ چوری میں اندر پڑا ہے، آپ کو ہزاروں کیس ملیں گے۔ یہ شراب میں اندر پڑا ہے، یہ قتل کے اندر پڑا ہے، یہ اس جرم میں اندر پڑا ہے، اس جرم میں اندر پڑا ہے۔ پھر فائلیں اٹھا کر دیکھو، کیا ان چوری کرنے والوں میں کوئی عالم بھی نظر آئے گا، کوئی حافظ بھی نظر آئے گا؟ آپ کو عالم اور حافظ نظر نہیں آئیں گے کہ چوری کرتے ہوئے جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوں۔ آپ کو علماء نظر نہیں آئیں گے کہ جو کسی کا قتل کر رہے ہوں، آپ کو علماء نظر نہیں آئیں گے کہ جو شرابیں پی رہے ہوں، آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا جو باپ کو تھپڑ مار رہا ہو، آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا جو ماں کو گالیاں دے رہا ہو، آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا جو معاشرے میں رشوت لے رہا ہو، سود کا کام کر رہا ہو۔ کیوں کہ جو علم دین پڑھ لیتا ہے وہ معاشرے کے لیے امن کا پیغام بن جاتا ہے، اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور پوری قوم کے لیے قبر و آخرت کی روشنی کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ معاشرے کے اچھے لوگ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ با اخلاق کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ با کردار کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ یہ کون ہیں جو ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھا رہے ہیں؟ یہ قوم ہمیں برائی سے روک رہے ہیں۔ یہ کون ہیں جو ہمیں حق کی طرف مائل کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں لگا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے علم کا نور آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیم آج بھی مفت بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں۔ لوگوں علم دین کا شوق پیدا کرو، خود نہیں پڑھ سکے تو بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، عالم بناؤ، عالمہ بناؤ، قاری بناؤ، قاریہ بناؤ، حافظ بناؤ، حافظہ بناؤ۔ دنیا دار بناؤ گے وہ بھی بگڑ جائیں گے اور تمہیں بھی برباد کر دیں گے، دیندار بناؤ گے وہ بھی سدھر جائیں گے، تمہاری قبروں کو بھی روشن کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोस्तों, मैंने 1 घंटा गुफ्तगू पूरी की है, वक्त देर से मिला तो मैं 15 मिनट और 4 से भी 5 से भी आगे चला गया। बहरहाल जो मैंने करना था वो समझा दिया, जो मैंने समझाना था मेरे पास नहीं है ना, मैंने 9 बजे बकर स्टेज लेना है, तो जो मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया। अल्लाह करे कि मेरी बात आप लोगों के दिल में उतर जाए। मैं फिर एक मर्तबा कह रहा हूँ, ये खिताब नहीं था, ये नसीहत थी, ये दर्द दिल था। इसको दिल की तख्ती पे लेके जाओ, लिख कर जाओ, याद रखो, अमल करो और इन दीनी मदारिस को मजबूत करो। जितने मदारिस मजबूत होंगे उतना इल्मी शऊर आम होगा, और जितना शऊर ज़्यादा होगा उतना मुआशरे के अंदर एक अच्छा रद्द अमल नज़र आएगा। अल्लाह पाक क़िबला मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब को मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपको इस इदारे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़िबला यहाँ पर बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए ज़ीशान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं तमाम को दुआ दूँगा कि अल्लाह पाक ने मज़ीद इज़्ज़तें और बुलंदी अता फ़रमाए और जिगर गुशे हुज़ूर शाह जमाली करीम क़िबला ख्वाजा फैज़ मोहम्मद शाह जमाली यकीनन ये एक वली कामिल की औलाद हैं और बेहतरीन आलिम भी हैं, उस्तादुल उलमा भी हैं, बाअमल भी हैं। इस ख़ानदान को अल्लाह पाक ने इल्म व अमल की दौलत से माला माल किया है। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए। आप इसी तरह तशरीफ़ फरमा रहेंगे, क्योंकि मेरा सफ़र दूर का है और टाइम थोड़ा है। मैं यहाँ से रास्ता लेते हुए निकल जाऊँगा। आगे आपकी महफ़िल में दुआ और दुरूद व सलाम ये सिलसिला जारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।